الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال جل شأنه في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال عليه الصلاة والسلام إني ذارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي وقال عليه الصلاة والسلام الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بھائیوں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے لفظ اہل بیت کو جب بیان کیا تو اہل بیت سے مراد سب سے پہلے وہ انسان کی ازواج ہوتی. تین انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالی نے جب ان کی ازواج کو مخاطب کیا تو لفظ اہل بیت کا استعمال کیا. ایسے بھی زوجہ، اہلیہ، بیوی
اس کو عربی زبان میں ربۃ البیت کہتے کہ وہ گھر کی ربہ ہوتی ہے، چلانے والی ہوتی ہے، گھر کو سنبھالنے والی ہوتی ہے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلا مقام، سب سے اوپر وہ انسان کی زوجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی اولاد، وہ بھی وہ اولاد کہ جن میں صاحبزادیوں میں سے غیر شادی شدہ جو اس کے گھر میں رہتی ہو وہ اہل بیت کہلاتی۔ اس بات کی وضاحت ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں کچھ لوگ وہ حضور علیہ السلام کی ازواج کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، وہیں پر بعض ایسے افراد بھی ہیں جو منکرین حدیث ہونے کی بنا پر حضرات حسنین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو اہل بیت میں نہیں سمجھتے۔ جہاں تک بات ہے حضور علیہ السلام کی ازواج کی، تو وہ سب کی سب ایمان والوں کی مائیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، کہ حضور علیہ السلام کی ازواج وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور پھر رہی بات کہ آیا حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین جو کہ ایک حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، ایک حضور علیہ السلام کے داماد اور چچازاد بھائی ہیں، اور دو بچے حسن اور حسین وہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، آیا یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں؟ گزشتہ سال میں نے جب یہاں پر بیان کیا کربلا کے موقع پر اور حضرات حسنین کے لیے لفظ اہل بیت کا استعمال کیا، جمعے کے بعد ایک صاحب باہر کھڑے ہوئے میرے انتظار میں جب باہر آیا تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین وہ حضور علیہ السلام کے کیا تھے، ان سے کیا تعلق تھا؟ میں نے بتایا کہ ان کی صاحبزادی کی اولاد تھی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ قانونی اعتبار سے یا معاشرتی خاندانی اعتبار سے مجھے آپ ثابت کر کے دیں کہ آیا وہ اہل بیت میں شامل ہوتے؟ میں نے اس کو حدیث کا حوالہ کیا، اس نے اس کو آپ چھوڑے نا، اس کو لے لیں، مجھے آپ عقل سے بتائیں، سمجھائیں کہ کیا وہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ حضرات حسنین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کہاں اور کب اہل بیت میں شامل ہو۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کے اوپر سے گندگی کو، پلیتی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی
تو آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو بلایا. فاطمہ کون؟ جو آقا کی صاحبزادی ہے. آج میری اور آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. جب بیٹی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے. فاطمہ رحمت ہے. کس کے لیے؟ کہ جو ذات خود رحمت للعالمین ہے، جو خود جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. فاطمہ ان کے لیے رحمت ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرات حسنین کو بلایا، ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، چھپا دیا. پھر حضرت علی کو آواز دی کہ علی تم بھی آؤ. حضرت علی آئے، پچھلی جانب سے چادر کے اندر آ گئے. پھر حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور جب یہ عمل حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ان 4 حضرات کو چادر کے اندر لیا ہے اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ساتھ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، یا اللہ ان سے بھی پلیتی کو، گندگی کو دور فرما دے. وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو تو پاک کر دے. تو حضرت ام سلمہ جو کہ دور کھڑی، آپ نے عرض کی کہ وَأَنَا مَعَهُ، کہ کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، کہ آپ اپنے مکان، اپنے مقام پر موجود ہیں اور آپ بہترین مقام پر ہیں. کیوں؟ کہ حضرت ام سلمہ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے. آپ تو ہیں ہی اہل بیت، آپ کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے. سفارش کی ضرورت جن کے لیے ہے میں نے ان کے لیے سفارش کی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان حضرات کو بھی اہل بیت کا مقام آتا ہے. میرے بھائیو، اس سے ہٹ کر اہل بیت ہونے کے علاوہ اگر ہم ان حضرات کے مقام دیکھیں، حضرت علی کے بارے میں اگر ہم پڑھیں، ان کی سیرت کو اگر جانیں، سب سے پہلی چیز کہ حضرت علی جسمانی اعتبار سے کیسے، کہنے کو تو وہ حیدر کرار ہے کہ بھاگتا ہوا شیر ہے، کفار کے لیے جو اتنا خطرناک ہے. جسمانی اعتبار سے جو انسان کے ذہن میں خاکہ آتا ہے، کیونکہ حضرت علی کی زیارت ہم میں سے کسی کو بھی آج تک نہیں ہوئی کہ وہ کیسی حیت کے تھے، ان کا قدر جسامت کیسی تھی. ان کے واقعات سن کر جو ایک خاکہ ذہن میں بنتا ہے کہ ہوگا کوئی 7 فٹ کا آدمی، چوڑا سینہ ہوگا، بازو موٹی موٹی ہوگی، کہ جو جس میدان میں اترتا ہے تلوار لے کر، اپنا جتنا بھی خطرناک خوفناک کیوں نہ ہو، علی اس کا سر کاٹ کر واپس آتا ہے. حضرت علی کی جسامت آپ بیانہ قد کے تھے، کوئی اونچی ہائٹ والے نہیں تھے، قدآور زیادہ نہیں تھے، بیانہ قد تھا. جسامت کے اعتبار سے بھی ایک عام آدمی کی طرح، کمزور بھی نہیں، بہت زیادہ صحت مند بھی نہیں.
درمیانی سی جزامت آ، اور جب خیبر کا وقت آیا، تیرا خیبر جا کر فتح کرنا، صحابہ کی فوج ہے، حضور علیہ السلام جب جنگ ہوتے ہوتے وہ مقام آ گیا کہ تیرا خیبر کا آخری دروازہ جو اتنا سخت تھا کہ شام کے وقت میں صحابہ نے زور آزمائیاں کی لیکن وہ دروازہ توڑ نہ سکے، رات ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آگے جھنڈا اٹھانے اور قیادت کا فیصلہ لے کر صحابہ کرام انتظار میں ہیں، اور اکثریت کی یہ خواہش ہے کہ یہ مقام ہمارے حصے میں آ جائے، کہ ہم آگے آگے ہوں، پیش پیش ہوں اور ہمیں شہادت حاصل ہو جائے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ اب حضرت علی کی اس وقت حالت کیا ہے؟ حضرت علی کی آنکھیں جل رہی، بخار ہے، طبیعت انتہائی خراب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ علی کو بلاؤ۔ علی حاضر ہوئے، اور ایسے حاضر ہوئے کہ اپنے ساتھی کا سہارا لے کر حاضر ہو رہے، طبیعت اتنی خراب ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ علی صبح آپ نے سب سے آگے ہونا ہے، دل پر حملہ کرنے میں آپ نے آگے ہونا ہے، اس فوج کی کمان آپ کے ہاتھ ہو۔ صحابہ کرام نے وہ منظر جب دیکھا کہ علی بیماری کی حالت میں ہے، رات کے وقت صبح انہوں نے جنگ کے لیے آگے جانا ہے، پیش پیش ہونا ہے، تو وہ حالات ہم اگر سنیں حضرت عمر کی زبان، حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی کا وہ موقع وہ وقت فتح خیبر کے وقت، علی جب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور علی نے جو قلعے کا دروازہ اٹھایا، وہ حالت ایسی تھی کہ علی کے ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب کوئی سامنے سے حملہ آور آتا ہے تو علی وہ دروازہ اپنے لیے ڈھال بنا رہا ہے اور پھر دروازے کو ہٹا کر اپنی تلوار کو چلا رہا ہے۔ وہ دروازہ اتنا بھاری دروازہ تھا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ دروازہ 8 صحابہ کرام مل کر اٹھاتے تھے اس دروازے، اتنا بھاری دروازہ جو کہ علی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا ہوا، اور صرف اٹھایا ہی نہیں، اپنی ڈال کے استعمال کر رہا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو ہلا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، علی اس کا مقام مرتبہ وہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ علی تو میرے لیے ایسے حیثیت رکھتا ہے، وہ مقام رکھتا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، ویسے میرے لیے تو ہے۔ علی تو اتنی عظمتوں والے، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ویسے میرے لیے تو ہے۔ علی تو اتنی عظمتوں والے، سنی ہونے کی حیثیت، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین یہ اہل بیت میں سے، ایسے تو بیٹیوں کی اولاد انسان کی اپنی اولاد نہیں کہلاتی، نواسے نواسیاں اہل بیت نہیں کہلاتے، حتیٰ کہ حضرت علی کی بھی جو صاحبزادیاں ہیں ان کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہوئی، صرف صاحبزادوں کی اولاد، حضرات حسنین کی اولاد وہ اہل بیت میں شامل۔ اگر تو
حضرت علی کی صاحبزادیوں کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہو تو جن لوگوں کو اعتراض ہو عمر سے تو وہ یہ یاد رکھے کہ حضرت علی کی ایک صاحبزادی جو کہ حضرت عمر کے نکاح میں، تو حضرت علی کی صاحبزادیاں بھی اہل بیت نہیں چلائیں گی آگے چل کر، صرف حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد وہ اہل بیت کہلائیں گے کہ جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اہل بیت میں پہلا درجہ پہلا مقام وہ حضور علیہ السلام کی ازواج کا ہے، اور زوجہ کے حوالے سے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بات ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہے اور عورتیں اپنے آدمیوں کے لیے لباس ہے۔ لباس کتنی عظیم چیز ہے کہ لباس انسان پہن کر اپنی شرم کو اپنے سطر کو چھپاتا ہے۔ لباس تو اعلیٰ چیز ہوئی نا، کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے حملہ کیا، جب اس نے آپ کو اپنی جانب اکسایا اور جب دیکھا کہ یوسف کو بھاگ رہا ہے، زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا اور آپ کا کرتا جب پکڑا تو وہ پکڑتے ہی کرتے کا وہ حصہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام معصوم اور معصوم کی طرف جو ہاتھ بڑھا برائی کے ارادے سے، گناہ کے ارادے سے، کہ اس عورت کی نیت نیک نہیں تھی، بد نیت تھی، اس نے جب غلط نیت کے ساتھ صرف ہاتھ کو بڑھایا، کرتے کو پکڑا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر معصوم نبی کے بدن سے کرتے کا وہ حصہ ہی پھاڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا کہ میرا نبی ناپاک ارادوں سے چھوئے جانے والے کپڑے کو بھی وطن کے ساتھ لے کر نہیں گھومے گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ العیاذ باللہ کہ وہی اللہ جب اس کے محبوب کی بات آئے، اس کے سب سے پیارے نبی کی بات آئے، سب سے اعلیٰ اور اولیٰ نبی کی جب زوجہ کی بات آ جائے تو کیا العیاذ باللہ وہ اللہ کسی غلط عورت کو حضور علیہ السلام کے حرم میں شامل ہونے دے گا؟ یوسف علیہ السلام نبی ہے، حضور علیہ السلام امام الانبیاء، حضور علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ آپ کے حرم میں جو عورتیں آئیں، جو آپ کی ازواج بنی، وہ انتہائی نیک اور پاک سیرت خواتین تھیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناپاک کپڑا اللہ نہیں چھوڑ سکتا، تو ادھر حضور علیہ السلام کے نکاح میں آپ کے حرم میں غلط عورت بھی نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیوں، سنی ہونے کی حیثیت ہمیں اپنے ایمان کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ اکرام کے حوالے سے یہ تمام ہستیاں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے معیار حق ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات اہل بیت صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرتوں کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔